ان کتب میں سے چند ایک کے نام بطور نمونہ حسب ذیل ہیں: دیباچہ تفسیر القرآن، فضائل القرآن، سیرت خیر الرسل، احمدیت یعنی حقیقی اسلام، دعوت الامیر، اسلام میں اختلافات کا آغاز، ملائکۃ اللہ، ہستی باری تعالیٰ، منہاج الطالبین، سیر روحانی۔ یہ ساری کتب اب انوار العلوم کے نام سے سلسلہ وار شائع ہو رہی ہیں۔ ان بلند پایہ علمی تصانیف سے بہت بڑھ کر آپ کے خداداد علم کا شاہکار آپ کی تصنیف فرمودہ تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر ہے۔ حضرت مصلح موعود کی بھرپور اور خدمات دینیہ سے بھری ہوئی زندگی کے اگر دو جامع عناوین دیے جا سکتے ہیں تو وہ اشاعت اسلام اور خدمت دین ہیں۔ یہ دونوں باتیں تو گویا آپ کی روح کی غذا تھی۔ آپ نے تحریر و تقریر کے میدان میں ان مقاصد عالیہ کی خاطر انتھک خدمات سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور آپ کی زبان میں ایسی دلکشی اور شیرینی رکھ دی تھی کہ پڑھنے والے آپ کی تحریرات پڑھتے ہوئے علمی معرف میں گم ہو کر رہ جاتے، اور آپ کی تقریریں سننے والے گھنٹوں آپ کے خطابات سنتے رہتے اور انہیں وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ لا ریب آپ اپنے وقت کے عظیم مصنف اور لاسانی خطیب تھے۔ مقدس باپ سلطان القلم تھا تو عظیم بیٹا سلطان البیان تھا۔ حق یہ ہے کہ حضرت مصلح موعود نے اپنی ساری زندگی اور ساری خداداد صلاحیتیں اس راہ میں وقف کر دیں۔ 1924 کا سال حضرت مصلح موعود کی زندگی کا ایک اہم سال ثابت ہوا۔ آپ نے لندن میں منعقد ہونے والی مذاہب عالم کے نمائندگان کی عالمی کانفرنس میں شمولیت فرمائی۔ یہ کانفرنس ویمبلے امپیریل انسٹیٹیوٹ لندن میں منعقد ہوئی۔ آپ نے اس کانفرنس کے لیے خطاب لکھا جس کا انگریزی ترجمہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے اجلاس میں سنایا۔ آپ کا یہ خطاب بعد ازاں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسی سفر کے دوران حضرت مصلح موعود نے مسجد فضل لندن کا سنگ بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے پرسوز دعاؤں کے ساتھ رکھا۔ یہ سنگ بنیاد گویا یورپ بلکہ ایک لحاظ سے ساری دنیا میں اشاعت اسلام کی عالمگیر مہم میں ایک سنگ میل ثابت ہوا، کیونکہ لندن میں تعمیر ہونے والی اس سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کے بعد تو اکناف عالم میں مساجد اور تبلیغی مراکز کا یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہاران بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسجد فضل لندن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مغرب کے بت کدے میں اسلام کی ایک مشعل فروزاں ہے، ایک منبع نور ہے جو ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اشاعت اسلام کی ان ہمہ گیر کوششوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کا تشخص دنیا کے کونے کونے میں متحقق ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مصلح موعود کا مبارک نام بھی دنیا کے کناروں تک شہرت پا گیا ہے۔ خدمت اسلام کے سلسلے میں حضرت مصلح موعود کا ایک اور بہت ہی نمایاں کام 1928 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جلسوں کا آغاز ہے۔ سید المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو داغدار بنانے کی خاطر جب دشمنان اسلام نے رنگیلا رسول جیسی ناپاک کتابیں شائع کیں تو قلب محمود پر ایک قیامت گزر گئی۔ آپ نے اس ناپاک اور ظالمانہ کوشش کے مثبت اور مؤثر جواب کے طور پر سارے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا اہتمام کروایا۔ ایسی شان سے یہ جلسے منعقد ہوئے کہ کریا کریا اور بستی بستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے گونج اٹھے، اور بعد میں یہ سلسلہ اور بھی وسیع ہو گیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے مبارک نام احمد کی برکت سے ایک غلام احمد کو آپ کی غلامی کی برکت سے امتی نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ پھر اس غلام احمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق ایک فرزند موعود سے نوازا جو ان ساری صفات کا مصداق ثابت ہوا جس کا مقدس پیش گوئی میں ذکر تھا۔ کلام اللہ کا مرتبہ کس شان سے پورا ہوا
کہ پیشگوئی کا ایک ایک حرف اس پر صادق آیا اور ایک ایک بات کلام اللہ کی صداقت پر گواہ ٹھہری۔ حق یہ ہے کہ پیشگوئی کا اس طور پر ایمان افروز ظہور ہمیشہ ہمیش کے لیے صداقت اسلام کا ایک زندہ جاوید نشان ہے۔ حضرت مصلح موعود تو انسان ہونے کے ناطے اس دنیا سے فائز المرام رخصت ہوئے اور اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، لیکن یہ آسمانی نشان ہمیشہ زندہ رہے گا، اور حضرت مصلح موعود کی حسین یاد بھی اس نشان کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گی کہ یہ عظیم الشان پیش خبری آپ کے وجود میں بڑی شان سے پوری ہوئی اور اس کے فیوز قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ خود آپ نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ حق یہ ہے کہ یہ بات اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہے، اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کہتے ہیں حق شناس ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔